السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جس کے اندر ہم اور آپ قربانی جیسی اہم عبادت کو انجام دیتے ہیں، اور خاص طور سے اس مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے سال کے 12 مہینوں میں بڑی ممتاز حیثیت رکھتا ہے، اور قرآن و حدیث کے اندر بے شمار فضیلتیں آئی ہیں۔ اسی طریقے سے ذی الحجہ کا چاند نظر آ جانے کے بعد شریعت مطہرہ کی طرف سے کچھ احکامات جو ہے ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو آج جو ہے اس عشرے کی فضیلت اور اس کے احکام کو سمجھیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کے اعمال میں کسی دوسرے دن میں اتنے محبوب نہیں ہیں جتنے کہ ان 10 دنوں میں محبوب ہے، چاہے وہ نفلی نماز ہو، نفلی روزہ ہو، نفلی صدقات ہو، ذکر ہو یا اذکار ہو۔ ہر طرح کے نفلی عبادات اللہ کو جو ہے بہت زیادہ محبوب ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس پہلے عشرے کے 10 دنوں میں سے کسی ایک دن بھی اگر کوئی شخص روزہ رکھ لیتا ہے تو ثواب کے اعتبار سے 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ یعنی 1 سال روزہ رکھنے پر اللہ جو ثواب عطا فرماتا ہے، اس 10 دنوں میں سے کسی ایک دن بھی اگر کوئی شخص روزہ رکھ لے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک روزے کا ثواب کے اعتبار سے سال بھر کے روزے کے برابر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ان 10 راتوں میں سے کسی ایک رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کر لے تو لیلۃ القدر کے برابر ہے۔ یعنی لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کا جو ثواب ملتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے 10 راتوں میں سے کسی ایک رات میں جا کر اگر کوئی عبادت کر لیتا ہے تو اللہ جو ہے لیلۃ القدر کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اس عشرے کی فضیلت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اعمال جو دوسرے دنوں میں انجام نہیں دیے جا سکتے، اللہ نے اس کی انجام دہی کے لیے اس زمانے کو منتخب فرمایا۔ جیسے حج ہے اور قربانی ہے، اللہ نے اس کے لیے دن، تاریخ سب متعین کر دیا ہے۔ باقی دوسرے اعمال کا حال یہ ہے کہ فرض نماز کے علاوہ آپ نفلی نماز جب چاہے پڑھ سکتے ہیں، فرض روزے کے علاوہ نفلی روزہ جب چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں، فرض زکوٰۃ کے علاوہ جب چاہے نفلی صدقات دے سکتے ہیں۔ لیکن حج اور قربانی 2 اعمال ایسے ہیں کہ اللہ نے اس کے لیے دن متعین کر دیا ہے، اگر ان دنوں میں انجام دیے جائیں تو وہ عبادت شمار ہوگی، ورنہ عبادت شمار نہیں ہوگی۔ اب اس مہینے کے اندر احکام چاند نظر آ جانے کے بعد کیا متوجہ ہوتا ہے اس چیز کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو قربانی کرنے کا ارادہ ہو، یعنی جو قربانی کرنا چاہتا ہے، تو جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اپنے جسم سے کہیں کے بھی بال جو ہے نہ کاٹے، نہ سر کے بال، نہ بغل کے بال، نہ زیر ناف کے بال۔ ہاں اگر 40 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بال کو کاٹے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو اپنے سر کا بال مت کاٹو، اسی طریقے سے ناخون جو ہے مت کاٹو، یہ مستحب عمل ہے۔ لیکن یہاں پر اس بات کو سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے بال کاٹ لیتا ہے یا اپنے ناخون کو کاٹ لیتا ہے تو قربانی کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، بلکہ قربانی جو ہے بالکل صحیح اور درست ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاص طور پہ سے 9 ذی الحجہ کے لیے جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص عرفہ کے دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے ذات سے امید ہے کہ اللہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے کا اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اور چوتھا حکم جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کے عصر تک ہر نماز کے بعد 1 بار تکبیر تشریق پڑھنا، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھنا۔ تو یہ احکامات جو ہے ذی الحجہ کے چاند نظر آ جانے کے بعد جو ہے متوجہ ہوتے ہیں۔ اب جو ہے تکبیر تشریق کا حکم کیا ہے
واجب ہے، فرض ہے، سنت ہے، مرد کے لیے کیا حکم ہے، عورت کے لیے کیا حکم ہے، یا اسی طریقے سے اگر نماز قضا ہو جائے تو اس نماز کے بعد پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے، یا اگر ان دنوں کی نماز بعد میں یہ دن گزر جانے کے بعد اگر کوئی قضا کرتا ہے تو ان قضا نمازوں کے بعد اس تکبیر تشریق کو پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا۔ انشاءاللہ تکبیر تشریق کے اوپر جو ہے ایک مستقل جو ہے ویڈیو آئے گی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔